الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی. آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیرے قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور استاد زمن برادر اعلی حضرت محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور حضرت بیگم وارسی رحمت اللہ علیہ محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور میرے پیر و مرشد محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں اس چانا مٹا کی مائنہ شخصیت حضرت علامہ مولانا جان محمد چشتی علیہ رحمہ محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل کی بات آئی میرے آنسوؤں میں ڈھل کے، میرے دل کی بات آئی میرے آنسوؤں میں ڈھل کے، کہیں راز کھل نہ جائے ذرا اے زباں سنبھل کے، کہیں راز کھل نہ جائے ذرا اے زباں سنبھل کے. اور میں بڑا ہوا ہوں آقا تیری نعمتوں پہ پل کے، میں بڑا ہوا ہوں آقا تیری نعمتوں پہ پل کے، میری لو خبر خدا را میرے سب عمل ہے حل کے، میری لو خبر خدا را میرے سب عمل ہے حل کے. اور میرے ظرف میں کمی ہے کروں ضبط کیسے آقا، میرے ظرف میں کمی ہے کروں ضبط کیسے آقا، مجھے کر رہی ہے رسوا میری آہ کیوں نکل کے، مجھے کر رہی ہے رسوا میری آہ کیوں نکل کے. اور سبھی نعمتیں ملی ہے میرا دین اور ایمان، سبھی نعمتیں ملی ہے میرا دین اور ایمان، مجھے مل گیا ہے سب کچھ تیرے نقش پا پہ چل کے، مجھے مل گیا ہے سب کچھ تیرے نقش پا پہ چل کے. اور مقطع سماعت فرمائے حسن مطلبی ہے، تمام شعروں کا نچوڑ اسی کے اندر ہے کہ تیرے دو عدو ہیں عارف، عدو مطلب دشمن ہوتا ہے، تیرے دو عدو ہیں عارف تیرا نفس اور شیطان، تیرے دو عدو ہیں عارف تیرا نفس اور شیطان، کہیں تو پھسل نہ جائے ذرا چل سنبھل سنبھل کر،
کہیں تو پھسل نہ جائے ذرا چل سنبھل سنبھل کے. محترم سامعین حضرات، بڑا متبرک، بڑا مقدس، بڑا بابرکت مہینہ ہم تمام کے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، جسے ہم اسلامی مہینے کے حساب سے شعبان المعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ سب مہینے اللہ کے اور تمام مہینے نبی کے صدقے میں ملے. تمام مہینے اللہ کے، محرم سے لے کے ذی الحج تک، اور تمام نبی کے صدقے میں ملے. مگر تمام میں ممتاز کسی کو نبی نے کہا ہے تو شعبان کو کہا ہے. کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب رب کا مہینہ اور شعبان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا اور رمضان کو اپنی امت کا مہینہ فرمایا. تو اب سرکار نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی. سرکار محرم کو بھی اپنا مہینہ کہہ سکتے تھے. اس کے بعد جس مہینے میں سرکار کی پیدائش ہوئی سرکار اسے بھی اپنا، سرکار کا مہینہ ہے، مگر سرکار نے اسے اپنا مہینہ نہیں فرمایا. اس کے بعد اور دیگر مہینے آتے ہیں، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعب، اس کے بعد رمضان، اس کے بعد پھر شوال، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ. یہ سارے مہینے سب اللہ کے ہیں، سب نبی کے صدقے میں. مگر کسی کو نبی نے اپنا مہینہ فرمایا تو شعبان المعظم کو فرمایا. کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو کچھ نہ کچھ وجہ رہی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا. تو وجوہات بہت ساری ہے، مگر صرف دو وجہ بیان کروں. ایک وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ کے نواسے شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دن. اور سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. روایتوں میں 3 شعبان، 4 شعبان اور 5 شعبان، یہ 3 تاریخیں ملتی ہیں. الگ الگ روایتوں کے حساب سے یہ 3 تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں حضرت امام حسین کی ولادت ہے. تو ایک مناسبت یہ ہے کہ سرکار نے اسے اپنا مہینہ فرمایا کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں آیت درود رب کائنات نے بذریعے وحی بھیجا. اور وہ کون سی آیت درود ہے جسے ہم ہر نماز میں امام سے سماعت کرتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کیا؟ ان اللہ کی بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں صرف نبی پہ نہیں، اس غیب بتانے والے نبی پر. اس غیب بتانے، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب بتانے والا. اگر اس کا ترجمہ ڈکشنری کے اندر دیکھو، لغات کے اندر دیکھو، تو یہی معنی آئے گا کہ غیب، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب بتانے والا. تو یصلون علی النبی، اس غیب بتانے والے نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اب حکم کس کو ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو. مطلقاً رب نے فرما دیا درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کر بھیجو، کہ کھڑے ہو کر بھیجو، کہ لیٹ کر بھیجو. مطلقاً فرما دیا بھیجنا ہے جیسے اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر بھیجو، کہ بیٹھ کر بھیجو، کہ لیٹ کر بھیجو، جس انداز میں بھیجنا ہے. مگر یہاں ادب کا تقاضا یہ ہے
کہ جب ہمارے گھر میں کوئی ہمارا بڑا آتا ہے تو ہم ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم گھر میں بیٹھے ہو, ہمارا باپ آ جائے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا دادا آ جائے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی بڑا رشتہ دار آ جائے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا ادب کرنا ہے تو کھڑے ہو کر کھڑو. پھر تو یہ سرور کائنات پہ درود بھیجا جا رہا ہے, مالک کے کائنات پہ درود بھیجا جا رہا ہے, ساری کائنات کے مالک و مختار پہ درود بھیجا جا رہا ہے. تو پھر کس انداز سے بھیجنا چاہیے؟ پھر عقل سلیم رکھنے والوں کو یہی ایک سوجے گا کہ نہیں, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کھڑے ہو جاؤ, پھر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, گنبد خضرا کی جانب اپنے رخ کو کر لو اور عقیدت و محبت میں جھوم کر پھر نبی پہ درود و سلام پڑھو, پھر نبی پہ درود و سلام پڑھو. تو یہ درود و سلام کی فضیلت آج کے یہ جو آمد شعبان کا موضوع ہے انشاءاللہ پورا بیان کیا جائے گا, مگر میں پہلے کچھ فضیلت حضرت امام حسین کی بیان کروں تاکہ آج کے دن کے مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم تمام کی جانب سے پیش ہو جائے. یہ 3 شعبان حضرت امام حسین کی پیدائش کا دن, اور آپ کی پیدائش کئی روایتوں میں ہے. 2 روایتیں بیان کرتا ہوں, ایک مشکات شریف کی حدیث سے ہے اور ایک جامع معجزات میں سے ہے. یہ 2 کتاب کے اندر کچھ الگ الگ الفاظ کے ساتھ آپ کی پیدائش بڑے سراہتن طریقے سے بیان کی گئی ہے. حضرت ام الفضل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں. آپ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا آپ کے جسم کا کاٹ کر آپ کی گود میں رکھ دیا گیا. آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو گھبرا کے اٹھی اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے آپ کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا. تو جیسے ہی یہ واقعہ حضرت ام الفضل نے سرکار کو سنایا, اب سرکار تو سب جاننے والے ہیں, امام حسین کی پیدائش نہیں ہوئی ہے مگر سرکار نے مسکرا دیا. حضرت ام الفضل کہتی کہ یا رسول اللہ, میں اتنا زبردست اور بھیانک خواب آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اے ام الفضل میری چچی جان, اس واقعے کی اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی کی یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. ان قریب میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور جیسے ہی پیدا ہوگا سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ میرے جسم کا حصہ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو چچی جان, جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ میری بیٹی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, وہ حقیقت میں ظاہری طور پر تو میرا نواسا ہوگا مگر حقیقی طور پر میرا بیٹا ہوگا. اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کی گود میں رکھا جائے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے. اور جیسے ہی سرکار نے خواب سنایا, چند دن کے بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے. اب جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو یہ بھی ایک کرامت اور میرے نبی کا معجزہ. عموماً 6 مہینے کے حمل میں کسی عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوتا. اگر 6واں مہینہ چل رہا ہو کسی عورت کو تو کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا. اگر ہو گیا تو بچ نہیں سکتا, اگر ہو گیا تو بچ نہیں سکتا. اگر 6 مہینے میں ہو جائے, 7ویں مہینے میں ہو جائے. مگر یہ میرے نبی کا معجزہ تھا کہ حضرت امام حسین 6 مہینے میں حضرت فاطمہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے. 6 مہینے میں. یہ بھی ایک کرامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ پورے 6 مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی. اور آپ صبح فجر کے وقت میں, صبح صادق کے وقت میں, جس وقت میں میرے نبی پیدا ہوئے اسی وقت میں امام حسین اس دنیا پہ تشریف لے کر آ رہے ہیں. اب سرکار مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے کے بعد سرکار کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے.
تقریر کیا کرتے تھے، اور پھر تقریر کرنے کے بعد پھر صحابہ کرام اپنے کاموں میں نکلتے اور سرکار اپنے کاشانہ اقدس کے اندر تشریف لے کر جاتے۔ مگر اس دن سرکار نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے حضرت علی کو لیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو چلو علی، تمہارے گھر چلنا ہے، میں تمہیں پہلے خوشخبری دیتا ہوں کہ رب کائنات نے تمہارے گھر میں تمہارے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے، بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی روایت یہ ملتی ہے کہ نبی جب حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو حضرت علی کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہے علی تم یہاں کھڑے رہو، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ سرکار اندر تشریف لے کر گئے، حضرت امام حسین کو گودی میں لیا، اور گودی میں لینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی کان میں اذان پڑھی۔ واٹس ایپ پہ ایک میسج چلتا ہے، اصلاح کرتے چلو، لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ نہ کچھ تحقیق کرتے اور میسج بھیج دیتے کہ نبی نے کبھی اذان دی نہیں۔ اگر نبی اذان دے دیتے تو کائنات کی ہر چیز رک جاتی، یا ہر کائنات کی ہر چیز مسجد کے اندر آ جاتی۔ تو نبی نے 2 سے 3 مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین کے کان میں اذان دی، ایک مرتبہ امام حسن کے کان میں اذان دی، اور ایک مرتبہ سرکار سفر میں تھے، نماز ظہر کا وقت ہوا تو سرکار نے نماز کے وقت میں بھی اذان دی۔ تو یہ حدیث من گڑت ہے، اور اسے تحقیق کرا کرے اور پھر آگے بھیجا کرے۔ اسے موضوع حدیث کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ایسی حدیث جو من سے منسوب نہ ہو اور تم اسے آگے بڑھاؤ تو کل بروز قیامت تم جہنم کے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے جب واٹس ایپ میں حدیث آگے پہنچایا کرو تو تحقیق کر لیا کرو۔ میرے نبی نے اذان دی ہے، اور جب میرے نبی اذان نہیں دیتے تو پھر اذان ہم تک پہنچتی کیسے؟ اذان حضرت بلال کو سکھائی کس نے؟ میرے نبی نے سکھائی ہے، تب تو حضرت بلال نے اذان دی ہے۔ تو نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں حضرت امام حسین کو گودی میں لیتے ہیں، اور جب گودی میں لیا تو رب نے حضرت جبریل کو بھیجا سدرا سے، اور کیا کہہ کے بھیجا؟ یہاں سے عظمت امام حسین سماعت فرمائے، کہا اے جبریل جاؤ، میرے نبی کی بیٹی کے گھر میں ان کا نواسا آیا ہے، ان کے پاس میری طرف سے خوشخبری لے کر جاؤ، اور جب پہنچ جاؤ تو پہلے سلام عرض کرنا، پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، اور پھر کہنا کہ نبی نے یا رسول اللہ آپ کے نواسے کی پیدائش میں مبارکباد بھیجا ہے۔ امام حسین کا وہ مرتبہ ہے کہ رب مبارکباد بھیج رہا ہے۔ اب جب حضرت جبریل آ رہے تھے تو کوہ کاف میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، گرو اوزاری کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس کی جب آہا کی آواز حضرت جبریل نے سنی تو پوچھا اے فرشتے، میں تو تجھے جانتا ہوں، تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے، اور تیرے ہینڈ اوور رب کائنات نے 1000 فرشتوں کو کیا ہے اور تجھے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، یہ تیرا حال کیسے ہو گیا؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ جب نبی معراج کی رات لامکہ جا رہے تھے تو میں ذکر و اذکار میں مشغول تھا، نبی کی سواری گزری، میں نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ یہاں سے ایک عقیدہ ملتا ہے کہ وہ ذکر رب کائنات کا کر رہا تھا، سزا تو نہیں ملنی تھی، مگر نبی کی سواری گزری، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو رب کو جلال آیا، رب نے اس کے منصب کو چھین کر اسے زمین دوز کر دیا، زمین پر بھیج دیا۔ تو کہا میں نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، رب کائنات نے میرے منصب کو چھین کر، میرے بالوں پر کو چھین کر مجھے کوئی کاف میں پھینک دیا، تب سے اب تک میں اپنی لفظ کی معافی رب کائنات کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، مگر رب کائنات معاف نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر جبریل نے جب اس کی داستان کو سنا تو اس فرشتے نے کہا جبریل تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ آج نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کا نواسا پیدا ہوا ہے، رب نے مبارکباد بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے، بس یہی پیغام نبی کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے اے جبریل مجھے بھی لے کر چلو، ہو سکتا ہے ان کی نواسے کی ولادت کے صدقے میں میرا کام بھی بن جائے۔ حضرت جبریل نے اس فرشتے کو لیا، اب نبی نے حضرت علی کو دروازے پہ کھڑا کیا، نبی اندر،
نبی اندر، اور یہ مقام یہ مرتبہ حضرت امام حسین کا ہے کہ جب سرکار اندر گئے تو جبریل کو کہا کہ جب تک میں اندر ہوں کسی کو اندر آنے مت دینا. یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے، اس لیے استاد زمان فرماتے ہیں نا، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہی، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. کچھ دیر میں تمام صحابہ کرام آ گئے. افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق آئے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، حضرت عمر آئے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، حضرت عثمان آئے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، حضرت طلحہ آئے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، حضرت زبیر آئے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. جتنے صحابہ کرام آئے تمام چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. پوچھا آج کیا بات ہے کہ نبی مسجد میں رکے نہیں، جلدی چلے آئے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے یہاں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، بس اسی لیے نبی جلدی چلے آئے ہیں. اور سنو صحابہ کرام، جب میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اب یہاں سے علی کا مقام سماعت کرے. حضرت علی اپنے نواسے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اور میری بیٹے کی پیدائش پہ مبارکباد دینے کے لیے رب کائنات نے آسمان سے 4,24,000 فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو کہا اے علی تمہیں کیسا پتا چل گیا؟ اے علی تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو اتنے میں سرکار باہر نکل کے آئے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے کی پیدائش ہوئی ہے، ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، مگر علی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کی پیدائش پہ 4,24,000 فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر پر. تو سرکار فرماتے ہیں اے علی تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو یہاں سے علی کا علم سماعت کرے کہ علی فرماتے ہیں کہ میں انہیں آسمان سے اپنے گھر کی جانب اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دیکھ تو رہے ہو مگر تعداد کیسے پتا چل گئی؟ تو کہا یا رسول اللہ جب فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے تھے تو میں نے 2 فرشتوں کو آپس میں بات کرتے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آسمان سے زمین کی جانب آ رہے ہیں اور ہماری تعداد 4,24,000 ہے، 4,24,000 ہے. جب تمام فرشتے اتر گئے تو جبریل آئے، اور جبریل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب کائنات آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے نواسے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد بھیجتا ہے. تو سرکار نے مبارکباد کو ایکسپٹ کیا، سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد تمام فرشتے وہاں پر حاضر تھے. مگر وہ جو فرشتہ حضرت جبریل کے ساتھ آیا تھا بڑا خستہ حال تھا. سرکار نے جب اس کے معاملے کو دیکھا تو پوچھا ہے جبریل سارے فرشتے تو صحیح سالم نظر آ رہے ہیں مگر یہ فرشتہ ڈیفرنٹ کیوں نظر آ رہا ہے، الگ کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو اس کی داستان حضرت جبریل سناتے ہیں. جیسی داستان سنائی تو وہ فرشتہ آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے نواسے کی پیدائش ہوئی ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں اپنی لغزش کی معافی مانگی مگر رب نے معاف نہیں کیا. آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں میرا عریضہ پیش کرے کہ رب کائنات مجھے معاف کر کر میرے منصب پر مجھے فائز فرما دے. اب یہاں سے مقام ابھی حضرت امام حسین چند منٹ کے ہیں. کتنے منٹ کے؟ چند منٹ کے. مگر مقام و مرتبہ حضرت امام حسین کا دیکھو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں اس فرشتے کی سفارش کی نا تو رب نے کہا اے نبی آپ کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارا نواسا پیدا ہوا ہے اور اے نبی جس کپڑے میں تمہارا نواسا لپٹا ہوا ہے، توجہ دینا، جس لباس میں تمہارا نواسا لپٹا ہوا ہے اس فرشتے کو کہو کہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو اس اپنے نواسے کے کپڑے سے مس کر لے، رب کائنات اسے معاف بھی فرما دے گا اور اس کے منصب کو بھی اس کے منصب پر اسے فائز فرما دے گا. ابھی چند منٹ کے حضرت امام حسین ہیں مگر فضلت حضرت امام حسین کی دیکھو، نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو رب نے کہا آپ کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج امام حسین پیدا ہوئے ہیں بس انہی کے صدقے میں اسے معاف کر دیا جائے گا. وہ فرشتہ آگے بڑھا، اپنے ہاتھ اپنے چہرے کو امام حسین کے اس جسم سے لپٹے ہوئے کپڑے سے لگایا، رب کائنات نے اس کے منصب کو بھی لوٹا دیا اور اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیا. اور یہ فرشتہ امام حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا
اور کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ اب اس کی وجہ سماعت کرے، بات آئی ہے تو مکمل سنے، جب مزہ آئے گا۔ چوتھے آسمان پر اس کے انڈر پہ 1000 فرشتے جو بادستہ کھڑے رہتے ہیں۔ امام حسین سے 1000 سال پہلے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا، اور جب حضرت امام حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، میں نے ولادت آپ تک پہنچا دی، اب میں ادھر پہنچ رہا ہوں، ورنہ اگر پورا واقعہ بتاؤں تو اصل موضوع سے معاملہ جو موضوع آج کا ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ تو جب حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے کربلا کے میدان میں، تو بعد میں اس فرشتے کو پتا چلا، تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، امام حسین شہید کر دیے گئے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ظالموں نے ان پہ ظلم کیا ہے تو میرے ماتحت 1000 فرشتے تھے، میں ان فرشتوں کو میدان کربلا میں لے کے جاتا اور یزیدیوں کے خلاف امام حسین کی طرف سے جنگ لڑتا۔ تو رب کائنات فرماتا، اے فرشتے، امام حسین شہید کر دیے گئے، تو نہیں جا سکا، مگر اب تیرا کام یہ ہے کہ تجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تو جنگ میں نہیں جا سکا، اب چلے جا امام حسین کے روضے پر۔ اور ایسے نہیں، 1000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جا، اور تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ امام حسین کے روضے پہ تجھے قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت تک جو امام حسین کا ذکر کرتے رہے تو ان 1000 فرشتوں کے ساتھ اس کے حق میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے رہنا، یہ ڈیوٹی ہے۔ تو آج ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ جسے بالوں پر امام حسین کے صدقے میں ملے تھے، وہ ہمارے لیے امام حسین کے روضے پہ دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ تو ایک یہ وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا کہ جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ اب یہ شعبان، یہ بڑا متبرک، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں آیت درود نازل ہوئی، آیت درود نازل ہوئی، اور جب حضرت جبریل یہ آیت لے کر آئے نا، تو سرکار نے فرمایا، اے صحابہ اکرام، آج مجھے مبارکباد دو۔ پوری قرآن کی آیت نازل ہوئی، مگر نبی نے کبھی صحابہ اکرام سے نہیں فرمایا کہ اے صحابہ مجھے مبارکباد دو، مگر جب رب نے یہ آیت کریمہ بھیجا نا، تو کہا، اے صحابہ اکرام، آج تم مجھے مبارکباد دو۔ تو کہا، یا رسول اللہ، اتنی قرآن کی آیت آئی، آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ مجھے مبارکباد دو، مگر جب یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، جب آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام مجھے مبارکباد دو، تو سرکار فرماتے ہیں یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ میرا امتی مجھ پر درود بھیجے گا، اور میرا رب میری امت پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے مبارکباد دو۔ اور آیت کریمہ تو کسی اور حکم پہ نازل ہوئی ہے، مگر میرے رب کو یہ پسند ہے کہ یہ آیت کریمہ جب جب پڑھی جائے تو میرے نبی پہ درود بھیجا جائے، تو امت میرے نبی پہ درود بھیجے گی، اور رب میری امت پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور آگے آئیے، درود شریف کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اس شعبان المعظم کو سرکار نے اپنا مہینہ فرمایا، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اب جب بندہ اس میں عبادت و ریاضت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب اسے ایسا معاف فرما دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو سرکار نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا، تو اب رب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو سرکار نے جیسے ہی اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، رب نے ایک رات ایسی رکھ دی جس میں اپنے نبی کے امتیوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ نبی نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، پہلے مہینہ کہا، بعد میں یہ رات آئی ہے۔ سرکار نے پہلا مہینہ کہا ہے، بعد میں یہ رات آئی ہے، تو کتنا متبرک مہینہ ہے، اس میں کئی بخشش کے ذریعے ہیں۔
درود پڑھو تو بخشش کا ذریعہ، وہ رات کو پالو اس میں عبادت کرو، دعا استغفار کرو تو بخشش کا ذریعہ، اور یہ مہینے میں پورے مہینے آپ عبادت کرتے رہو تو بخشش کا ذریعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور جب ہم دیکھتے تھے کہ سرکار نے روزہ اسٹارٹ کر دیا ہے تو ہم سوچتے رہتے تھے کہ آپ سرکار پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، اور پھر سرکار اچانک روزے کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے بعد سرکار روزے نہیں رکھتے تھے۔ آگے اس حدیث کا مفہوم حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کثرت کے ساتھ کسی ماہ میں روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان میں رکھتے تھے، شعبان میں رکھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا، سرکار دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا رب کائنات تو رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا یوم شہر رمضان، کہ اے رب کائنات تو رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اور اس کے صدقے میں ہمیں رمضان تک پہنچا، اور اس کے صدقے میں ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان کو پانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ان دونوں مہینے کے صدقے میں ہمیں رمضان عطا فرما۔ یہ سرکار دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا سرکار نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب رجب لگ جائے، اور پھر اس کا معاملہ کیا ہے، اور مہینے تو ٹھیک ہے مگر رجب، شعبان اور رمضان یہ ایک دوسرے سے مشتق ہیں، اور رجب کو رب کا مہینہ کہہ دیا، شعبان کو نبی کا مہینہ کہہ دیا، اور رمضان کو امت کا مہینہ کہہ دیا۔ کیوں؟ تو رجب یہ ہے بونے کا مہینہ، اسے اب دنیا کی مثال سے سمجھیں کہ جب گیہوں کا موسم آتا ہے تو کسان کیا کرتا ہے، زمین میں پانی کی سینچائی کرتا ہے، پہلے اس بنجر زمین کو، سوکھی زمین کو سینچائی کرتا ہے، پھر اس میں ہل چلاتا ہے، کیا کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور جب ہل چل کر زمین چرتی ہے اور مٹی الگ ہوتی ہے تو پھر اس میں دانے کو بوتا ہے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد جب فصل لہلانے لگتی ہے تو اس فصل کو وہ کاٹتا ہے۔ تو بلا تمثیل رمضان شعبان سے مشتق اور شعبان رمضان سے مشتق، رجب شعبان اور رمضان۔ تو رجب جو ہے یہ سچائی کرنے کا مہینہ ہے، یعنی کیا کرنے کا، نیکی کرنے کا مہینہ، نیکی کی طرف جانے کا مہینہ۔ اور جب تم نیکی کرنے لگو تو جب شعبان آ جائے تو پھر اپنے آنسوؤں سے، توبہ استغفار سے اس کی سچائی کرو، اس کی سچائی کرو، اور جب تم سچائی کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، تو پھر فصل کے روپ میں تمہیں رمضان عطا کیا جائے گا، فصل کے روپ میں تمہیں رمضان عطا کیا جائے گا، اور پھر تم اپنی فصل کو کاٹو گے، یعنی اس میں نیکیاں زیادہ کماؤ گے، 1 کا 70 کماؤ گے، 70 کا 700 کماؤ گے۔ تو یہ رجب کو شعبان سے مشتق کر دیا گیا، اور شعبان کو رمضان سے مشتق کر دیا گیا۔ یہ آمد رمضان ہے، اسے سمجھو، انسان دنیا اور لب و لہب میں لگا ہوا ہے، انسان اس دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا یہ فانی ہے، اور آخرت جو تمہیں بعد میں ملنی ہے اس کی بعد کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ تو انسان نے دنیا کے ایک رخ کو دیکھا، انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو محفلوں کی رونق میں جاتا ہے، جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے،
جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دوستوں سے گپ اور شپ لڑاتا ہے، بس ساری زندگی وہ اسی میں گزارتا ہے۔ مگر اے بندے، رب کائنات نے تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو ایک رخ کو دیکھ رہا ہے، تو دنیا کی رونقوں کو دیکھ رہا ہے، تو دوستوں کی محفل کو دیکھ رہا ہے، تو لب و لہب کو دیکھ رہا ہے، تو گپ شپ کو دیکھ رہا ہے، مگر دوسرا رخ بھی تو دیکھ۔ کبھی ان محفلوں سے نکل کر، کبھی ان رونقوں سے نکل کر، کبھی قبرستان میں جا کر بیٹھ، کبھی ان چہل پہل سے نکل کر شہر خاموشہ میں جا کر بیٹھ، اور بیٹھنے کے بعد اس قبرستان سے سوال کر، کیا اس قبرستان میں صرف غریب ہی دفنائے جاتے ہیں کہ امیر بھی آتے ہیں؟ اس قبرستان میں غریب ہی دفنائے جاتے ہیں کہ امیر بھی آتے ہیں؟ وہ جو سوچتے ہیں کہ میں نے بڑا محل بنا لیا ہے، میں نے بڑی گاڑی لے لی ہے، میں نے بڑی عزت و شہرت کما لی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا، تو وہاں شہر خاموشہ میں جا کے کبھی سوال کر قبرستان سے، کیا اس قبرستان میں صرف غریب لوگ ہی آتے ہیں، یا غریبوں کے لیے قبرستان بنایا گیا ہے، یا امیر بھی آتے ہیں؟ تو وہ قبرستان اس شہر خاموشہ میں تمہیں جواب دے گی کہ یہاں پر صرف غریب نہیں آتے، یہاں امیر بھی آتے ہیں، یہاں کروڑ پتی بھی آتے ہیں۔ ہر کسی انسان کی جو دنیا میں کتنے بڑے منصب پر ہو، اس کی آخری منزل یہی ہے، اس کی آخری منزل یہی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے راجا، یہاں پر بڑے بڑے مہاراجا، یہاں بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے تو یہاں پر نہیں آئے گا؟ تو نے محل بنا لیا ہے، تو نے اس کے اندر 10 دروازے بنا لیے ہیں، تو نے اس کے اندر تل گھر بنا لیا ہے، اور تو سوچتا ہے کہ تو دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو ایسا گھر بنا لے، تو ایسا محل بنا لے کہ جس کے آگے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، پورے گھر کو چاروں طرف سے پیک کر لے، پھر بھی موت کا فرشتہ اس گھر میں گھس کر جو تیرے اندر، جو تیرے جسم کے اندر رب کائنات کی امانت روح ہے، اسے نکال کر لے کر چلا جائے، اسے نکال کر لے کر چلا جائے گا۔ یہ شعبان کیا ہے؟ سرکار نے اسے اپنا مہینہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہر انسان کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات شب بارات ہے۔ اس لیے سرکار نے رجب، شعبان اور پھر رمضان کو مشتق کر دیا اور دعا کی اللہم اغفر لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیوں؟ کیونکہ اے بندے، اب تک تو گناہوں میں ملوث تھا، اب تک تو گناہوں میں تھا، اب تک تو نے اپنے مقصد کو بھول بیٹھا تھا، مگر اب رجب جیسا مہینہ آ گیا ہے، اب تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے قدم بڑھا۔ رجب کا مہینہ ختم ہوا، شعبان آ گیا، اب تو رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو جا اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تاکہ پھر رمضان میں رب کائنات تیرے اس ذکر و اذکار سے، تیرے اس گرو اوزاری سے، تیرے استغفار سے خوش ہو کر رمضان میں تجھے انعام و اکرام عطا فرمائے، رمضان میں تجھے انعام و اکرام عطا فرمائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینے کو اپنا مہینہ کہا کہ اس میں سارے اعمال۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، رب نے رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، آپ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس شعبان کی ایک رات ایسی ہے جس میں ہر انسان کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزدار ہوں، یا رب کی بارگاہ میں جب میرا اعمال پیش کیا جائے تو میں رب کی بارگاہ میں روزدار کہلاؤں، یعنی نیکی کرنے والا کہلاؤں۔ تو سرکار نے روزہ رکھ کر ہمیں رغبت دلائی ہے کہ یہ بندے اب تو گناہوں سے معافی مانگ لیں، تیرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اسی شعبان میں، اس شعبان سے لے کے اس شعبان تک ہر انسان کے ساتھ جو ہونے والا ہے 1 سال کا پورا معاملہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ کون انسان کب پیدا ہوگا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا،
وہ کب مرے گا، تمام کی لسٹ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے. اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ انسان گھر بنانے میں لگا رہتا ہے، انسان شادی کی تیاری کرنے میں لگے رہتا ہے، انسان خوشیاں منانے میں لگا رہتا ہے، مگر اس شعبان کی رات میں اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. اسے خبر نہیں، وہ محل بنانے میں، محل تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ شادی کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، مگر اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا. اسے خبر نہیں ہے، بس جب اس کا وقت طے ہو گیا اور جب وہ وقت آئے گا تو فرشتہ اس کے جسم سے روح لے کر چلا جائے گا. تو آمد شعبان، اس کا استقبال کیسے کرے؟ اس کا استقبال اپنے آنسوؤں سے کرنا ہے، گروہ اوزاری سے کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی سے کرنا ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی تلافی کرنا ہے، تاکہ رب کائنات وہ رات میں ہماری بخشش فرما دے. اور وہ جو رات آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں رب کائنات بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر، ان بھیڑوں میں جتنے بال رہتے ہیں، اس رات میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے. مگر 3 لوگوں کو چھوڑ کر، کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو چھوڑ کر تمام کی بخشش اس رات میں فرماتا ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو ایک کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، دوسرا اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کرنے والا، تیسرا شرابی. یہاں شراب کا لفظ آیا ہے، مگر اسی شراب کے اندر جوا بھی آ جاتا ہے، اسی شراب کے اندر سٹا بھی آ جاتا ہے، اسی شراب کے اندر سود کھوری، بیاج کھوری بھی آ جاتی ہے، اسی شراب کے اندر جتنے گناہوں سے شریعت نے منع کی ہے تمام کی تمام اس شراب نوشی کے اندر آ جاتے ہیں. کیونکہ انسان جب شراب پیتا ہے تو ہوش و حواس کھو دیتا ہے، پھر یہی شراب اسے ہر گناہ کرواتی ہے. زانی بھی اسے بناتی ہے، سود کھور بھی اسے بناتی ہے، سٹا اور جوا کھور بھی اسے بناتی ہے. یہی شراب ہے جو انسان کو سارے فعل اور سارے کام کراتی ہے. تو ہر کسی کی بخشش اس رات ہوتی ہے، اس مہینے میں ہوتی ہے، مگر 3 لوگوں کی. پہلا ماں باپ کا نافرمان. تم کیا سمجھتے ہو حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، حج کر آ گئے، خانہ کعبہ روضہ رسول دیکھ کر آ گئے تو سمجھتے ہو کہ ہم جنتی ہو گئے؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا رب اس سے راضی ہو گیا، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا رب اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غمزدہ، نیچے منڈی کر کے آپ دیدہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معاملہ کیا ہے، آپ گفتگو نہیں فرماتے؟ آپ دیدہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رنج و غم کے حال میں آپ بیٹھے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ کرام آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے. مقام ماں سرکار ہم تمام کو بتا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے. اے صحابہ کرام سنو، اگر میری ماں ہوتی، مقام ماں کا مقام سماعت فرمائے. سرکار خود فرماتے ہیں صحابہ کرام سنو، آج اگر میری ماں ہوتی اور میں حالت نماز میں ہوتا، میری ماں ہوتی، میں حالت نماز میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں جا کے لبیک کہتا اور اپنی ماں کا حکم مانتا. یہ سرکار نے فرمایا، حدیث کریمہ ہے. اور آگے ماں باپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں کافرہ ہو تم مسلمان ہو، تمہاری ماں کافرہ ہو تو مسلمان ہو، اور وہ حکم دے کہ مجھے مندر لے کے چل. یہ مرتبہ سرکار کا
ماں کا سرکار نے بتایا ہے کہ تمہاری ماں کافرہ ہو، ایمان والی نہ ہو، اور تم مسلمان ہو اور تمہاری ماں حکم دے کہ مجھے مندر تک لے کے جا، تو سرکار کی حدیث شاہد سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی ماں کا حکم ماننا لازم ہے، اس کے حکم پر لبیک کہو اور اسے مندر کی سیڑھیوں تک چھوڑ کر آؤ، اسے مندر کی سیڑھیوں تک چھوڑ کر آؤ۔ اور ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے میں بٹھا کر اپنے گھر سے مکہ کا سفر کر کر 7 مرتبہ اپنے کاندھے پہ بٹھا کر اپنی ماں کو حج کرایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ماں کی حق ادا کرنے کا بات کر رہا ہے؟ ارے تو نے ابھی تو جب تو پیٹ میں تھا اور جس وقت میں اسے پہلی مرتبہ درد ہوا تھا، اتنے حج کرانے کے بعد میں وہ پہلی مرتبہ اٹھنے والے درد کا حق تو نے ادا نہیں کیا ابھی۔ یہ مرتبہ ماں باپ کا ہے، تو تم باپ کو کیا سمجھتے ہو؟ صرف ماں باپ نہیں، باپ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ رب کائنات نے ماں کا 3 گنا حصہ باپ سے زیادہ ماں کا مرتبہ رکھا ہے، ایک مرتبہ اپنے باپ کا اور اس سے 3 گنا مرتبہ ماں کا رکھا ہے، مگر دونوں کے مرتبے ہیں، اگر دونوں میں سے ایک ناراض ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس رات جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، رب اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ اور توبہ کی کیا بات ہے، رب خود فرماتا ہے تم حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، جتنی عبادت و ریاضت کرتے رہو، راتوں رات تم نفل پڑھتے رہو، شب بیداری کرتے رہو، اگر تم ماں باپ کے نافرمان ہو تو تمہاری ایک عبادت بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، تمہاری ایک عبادت بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر رب کی بارگاہ میں اپنی دعا اور استغفار کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اگر اب تک ماں باپ کے نافرمان تھے تو معافی مانگو، ابھی وقت ہے، معافی مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حدیث مروی ہے، جو سرکار کی بات ہے، رب نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ نہیں دینا سب سے بڑا گناہ ہے، حج نہیں کرنا، روزہ نہیں رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے؟ نہیں، رب نے سب سے بڑا گناہ کیا فرمایا کہ ماں تمہیں آواز دے، توجہ سے سننا، ماں تمہیں آواز دے اور تم اس کی آواز پہ کہہ دو میں نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا۔ رب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ ماں آواز دے اور تم کہو میں نہیں آ رہا، ساری عبادت رائے گا چلی جائے گی، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائے گی اگر تم نے اپنے ماں باپ کو اف تک کہہ دیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب تمہارے ماں باپ سن ایاس کو پہنچ جائیں یعنی بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو، کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں پالا ہے، تم نے بھی بہت غلطیاں کی ہوں گی مگر ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ بھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو اگر غلطی بھی دیکھو تو نظر انداز کر دو، اف کہنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اف کہا تو ہو سکتا ہے رب کائنات اس اف کہنے کے بدلے میں تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دے۔ یہ ماں باپ کا ادب ہے، بڑی فضیلت ہے ماں باپ کی، مگر آگے آنا چاہتا ہوں، دوسرا ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ اس شعبان جو بخشش کا ذریعہ ہے، ہر دن رب کائنات فرماتا ہے کہ ہر کسی کو معاف کر دوں گا، مگر جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ آج اس مسلمان اور اس اسلام کے ماننے والوں میں یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ بھائی بھائی میں اختلاف، بہن بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، ماں بیٹی میں اختلاف، ذرا سا زمین کو لے کر، ذرا سا مال و دولت کو لے کر آپس میں باتیں بند کر دیتے ہیں، آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ میں اور محلے والوں کی طرف نہیں جاتا، دور کے رشتہ داروں کی طرف نہیں جاتا، ہم سگے خون کی بات کر رہے ہیں۔ اور
یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے. ارے جس مذہب نے ہم کو ایک ساتھ رہنا سکھایا، اتفاق سکھایا، آج ہم تھوڑے سے مال کے لیے، آج ہم تھوڑی سی دولت کے لیے، آج ہم 2 گز زمین کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، اس سے رشتہ توڑ کر اس سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، اور پھر دونوں طرف یہی معاملہ ہے، نہ وہ سمجھنے کو تیار ہے نہ یہ سمجھنے کو تیار ہے. تو سر رب کائنات فرماتا ہے کہ ہر کسی کی غلطی معاف کر دوں گا، مگر جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا اس کے لیے اس رات میں، اس مہینے میں معافی نہیں ہے. اور تیسری چیز رب کائنات فرماتا ہے جو شراب نوشی کرتا ہو، جو سود کھوری کرتا ہو، جو جوا اور سٹا کا عادی ہو، ایسے انسان کے لیے بخشش نہیں ہے. تو خدا را ہم مسلمان ہیں، یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، اسے ہم خود رکیں اور اس چیز کو ہم دوسروں کو روکیں. مگر یہ ساری چیز چند پیسے کمانے کے لیے، چند زیادہ پیسے کمانے کے لیے لوگ اس لائن میں چلے جاتے ہیں. آج مسلمانوں سے محنت نہیں ہوتی ہے، وہ شارٹ کٹ کا راستہ اپناتا ہے کہ شارٹ کٹ سے جتنے پیسے آ جائیں بہتر ہے. مگر ان پیسوں کو کب تک کھاؤ؟ رب کے سامنے منہ نہیں دکھانا ہے، اس سحر خاموشہ میں نہیں جانا ہے. جو شراب پیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی جتنے جہنمی ہیں ان کے جسموں سے جو نجاست نکالی جائے گی، اس نجاست کو ایک آگ کے پیالے میں ڈال کر اس شراب کو، جو شراب پیتا تھا دنیا میں، اسے پلایا جائے گا. اور وہ جو شراب ہے وہ مثل نجاست کے ہی ہے. جو نجاست تم صبح سے شام تک کرتے ہو، وہی نجاست یہی شراب ہے، اور وہی شراب کل بروز قیامت جسموں سے نکال کر تمہیں پلائی جائے گی. تو ابھی بھی وقت ہے، اگر شراب نوشی کرتے ہو تو اپنے شرابوں سے توبہ کر لو. دوسرا، چند پیسے کمانے کے لیے بنا محنت کے تم گلی کوچوں میں بیٹھ کر، اور ایسے بھی نہیں اپنے سروں پہ ٹوپی لگا کر اپنے آپ کو مسلمان دکھوا کر اور جوا سٹا لگاتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کی 10 انگلی سور کے خون میں ہوتی ہے. جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کی 10 انگلی سور کے خون میں ہوتی ہے. اب تمہاری 10 انگلی سور کے خون میں ہو، تم کھانا کھاؤ اسی سے، کھا پاؤ گے؟ تم پانی پیو اسی سے، تم پی پاؤ گے؟ تم اپنے جسم کو ہاتھ لگاؤ اسی ہاتھ سے، لگا پاؤ گے؟ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ کی 10 انگلی سور کے خون میں ہوتی ہے. خدا را اس عذاب سے، اور جو تاش کھیلتا ہے کل بروز قیامت اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر آسمان سے زمین کی طرف چھوڑ دی جائے تو اتنی آگ سے ساری زمین کے لوگ جل کر راکھ ہو جائیں. یہ جہنم کی ایک سوئی کے ناکے کے برابر کا معاملہ ہے. تمہیں تو دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. پھر حال کیا ہوگا؟ آج ایک ماچس کی تیلی کا چٹکا دے دیا جائے، برداشت نہیں ہوتا ہے. جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو خدا را اس گناہوں سے توبہ کرو. اور سود، بیاج ہمارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ چلتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بیاج خوری کرتا ہے، اس رات کیا کوئی بھی رات آ جائے رب کائنات وہ سر پٹک لے، رب کائنات اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. اور جو سود کھاتا ہے، جو بیاج کھاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے 1 نہیں 2 نہیں 36 مرتبہ زنا کیا. ابھی بھی اتنا بڑا فیل کرنے کے بعد ابھی بھی سود خوری کرو گے، ابھی بھی بیاج کا کام کرو گے. اور یہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے. چند زیادہ پیسہ کمانے کے لیے تو جو شریعت نے منع کی ہے، جسے حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس جانب جا رہے ہیں. اور پھر کس منہ سے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ خدا را اس گناہوں سے توبہ کرو. یہ 3 کام کرنے والے اور یہ کاموں میں ملوث ہونے والے، وہ شب معراج ہو، شب بارات ہو، وہ شب قدر کی رات ہو، رب کائنات انہیں معاف نہیں فرماتا ہے. تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے سرکار نے اسے اپنا مہینہ فرمایا.
تو خدا را اس مہینے کی تعظیم و تکریم کرو کہ یہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے، اور اب تک اگر گناہ کرتے آ رہے تھے تو رب کائنات کی بارگاہ میں اس گناہ سے سچے توبہ کر لو، اور ایسی توبہ کرو کہ وہ گناہ بعد میں نہ ہو۔ تو رب کائنات فرماتا ہے جب سچی توبہ کے ساتھ بندے تو ایک قدم میرے جانب بڑھائے گا تو میری 10 رحمتوں کو اپنے پاس پائے گا، اور اگر تیرے گناہ جہنم کے جھاگ کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو جب تو سچے دل سے توبہ کر لے گا تو مجھے بخشنے والا، معاف کرنے والا، غفور و رحیم مہربان رب پائے گا، مگر شرط ہے کہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے۔ اور پھر یہ مہینہ رب کائنات نے شب بارات کے روپ میں ہمیں دے دیا اور نبی پہ درود پڑھنے کے روپ میں دے دیا۔ ہر قدم پہ نجات کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روز مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے، اور خاص کر اس شعبان کے مہینے میں، اس شعبان کے مہینے میں، تو رب کائنات اس کے لیے 2 باراتیں لکھ دیتا ہے۔ جو روز 100 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے تو رب کائنات اس کے دونوں بھاؤں کے بیچ میں یعنی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے بریء من النفاق، بریء من النفاق، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے یہ درود پڑھنے والا نفاق سے پاک ہے، یعنی منافقت اس سے دور کر دی گئی ہے اور اسے مومن کامل بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسری برات، دوسری نجات رب کائنات یہ لکھتا ہے بریء من النار، یعنی جب وہ قبر سے میدان حشر میں اٹھایا جائے گا تو اس کے پیشانی میں لکھا جائے گا بریء من النار، یعنی یہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور اسے جنت کا مژدہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا صدقہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کو چھوڑ کر جو مجھ پر درود پڑھتا ہے کل بروز قیامت اسے جنت کا مژدہ سنا دیا جائے گا، اسے جنت کا مژدہ سنا دیا جائے گا۔ پہلا ماں باپ کا نافرمان، پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا سنت، میری سنت کو ترک کرنے والا، اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ آگے اللہ کے فرماتے ہیں ایسے 3 لوگوں کو جنت کی خوشبو کیا کل بروز قیامت ایسے لوگوں کو میرے چہرے کی زیارت بھی نہیں ہوگی۔ ایک عاشق رسول، ایک غلام رسول کی دنیا میں یہ جستجو رہتی ہے کہ سرکار کا خواب میں دیدار ہو جائے یا سرکار اپنے روزے پہ بلا لے۔ اگر یہ دونوں خواہشیں پوری نہ ہو تو کم سے کم حشر کے میدان میں تو سرکار کا دیدار ہوگا، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ 3 لوگ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو میری سنت کو ترک کرتا ہو، اور جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، ایسے 3 لوگوں کو کل بروز قیامت میرے چہرے کی زیارت نہیں ہوگی۔ اب جسے سرکار کے چہرے کی زیارت نہ ہو وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ سرکار اسے اپنے چہرے کی زیارت نہیں کرا رہے ہیں تو تمام علماء، تمام صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ آیت درود اس شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔ تو اگر کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس کے استقبال میں اتنا ہی کام کرو کہ پورے مہینے نبی پہ درود پڑھتے رہو۔ ہو سکتا ہے یہی ادا رب کو پسند آ جائے اور اسی کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، بس آخری بات اپنے عنوان پہ اپنے وقت پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے تارے ہیں میں تمام تاروں کو گن سکتا ہوں، زمین میں جتنے ذرات میں تمام ذراتوں کو گن سکتا ہوں،
درختوں میں جتنے پتے ہیں میں تمام پتوں کو گن سکتا ہوں، آسمان سے زمین کی طرف جتنی بارشیں ہوتی ہیں تمام بارشیں کے قطروں کو گن سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا کوئی عاشق، جب آپ کا کوئی غلام، جب آپ کا کوئی امتی عقیدت و محبت پہ جھوم کر آپ پر ایک مرتبہ جب درود کریمہ پڑھتا ہے تو اللہ کی اس پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ میں ان رحمتوں کو نہیں گن سکتا، رحمتوں کو نہیں گن سکتا۔ تو اگر اسی عقیدت و محبت میں اس ماہ میں اگر تم نے درود کریمہ پڑھ لی تو یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور درود دو طرح کی ہوتی ہے، کتنی طرح کی؟ دو طرح کی، جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہیں ختم کرتا ہوں۔ کتنی طرح کی؟ ایک ہوتی ہے عادتن اور ایک ہوتی ہے محبتن۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے عادتن اور ایک ہوتی ہے محبتن۔ عادتن کیسی؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، نماز کے بعد ذہن کہیں اور، دماغ کہیں اور، عادت کے مطابق تسبیح چل رہی، اللہم صلی علی اللہم صلی علی، اسے عادتن کہتے ہیں۔ تو ایسی درود شریف کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ درود نبی تک پہنچ رہی ہے مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسی درود کریمہ کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور آگے حدیث کا ٹکڑا سرکار فرماتے وہ میرا عاشق، وہ میرا غلام، وہ میرا امتی جو عقیدت و محبت میں جھوم کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر جب مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کے ایسے درود و سلام کو میں خود ملاحظہ فرماتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ اب یہ غلام کے اوپر ہے، یہ عاشق کے اوپر ہے کہ وہ کیسی درود کریمہ سرکار پر پڑھنا پسند کرے گا جو فرشتے سرکار تک پہنچائے یا سرکار خود ملاحظہ فرمائے۔ سرکار خود ملاحظہ فرمائے تو یہ شعبان کا مہینہ رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہر کسی کو میسر یہ مہینے نہیں ہوتے۔ تم نے اس روئے زمین پر تمہارے دوست احباب ہوں گے بہت سارے جو صبح سے شام تک تمہارے ساتھ رہتے ہوں گے، تمہارے ساتھ ناشتہ اور چائے پیتے ہوں گے، مگر آج وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اسی سحر خاموشہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا وقت بھی آئے گا مگر موت کب آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو تم ایک رخ کو دیکھ رہے ہو، دوسرے رخ کو دیکھو، دوسرے رخ کو دیکھو۔ تم اس دنیا میں کھو گئے ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس فانی ہے، تم اس دنیا سے چلے گئے، مال و دولت کسی اور کی ہو جائے گی، گھر کسی اور کا ہو جائے گا، تمہاری گاڑی تمہاری ذاو حسمت کسی اور کی ہو جائے گی اور تم 2 گز زمین پہ پڑے ہوگے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ حضرت امام غزالی کیمیا سعادت میں لکھتے ہیں کہ اگر مجھے تمام دنیا کی دولت دے دی جائے، تمام دنیا کی دولت کا مالک بنا دیا جائے اور جنت میں ایک کونا ایک جھوپڑی دے دی جائے، توجہ، دنیا کی ساری دولت مجھے دے دی جائے اور آخرت میں جنت میں ایک چھوٹا سا کونا چھوٹی سی جھوپڑی دی جائے، تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں تمہیں ساری دنیا کی دولت سے بہتر جنت کو وہ کونا لینا پسند کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کا مالک ہوں گا اور وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، مگر یہ چند دن کی دولت ہے، یہ میرے پاس آئے گی، اس کے بعد فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو تم دنیا میں لگے ہوئے ہو، جانے کے بعد یہ دولت تمہاری نہیں، یہ جاہ و حشمت، یہ عزت و وقار تمہارا نہیں ہے، وہی چیز جو آخرت کی ہے۔ تو پھر اس کی تیاری کرو نا۔ کبھی قسم خدا کی قبرستان میں جا کر بیٹھو اور قبرستان سے سوال کرو کہ یہاں غریب آتے ہیں کہ امیر بھی آتے ہیں، اسی کونے میں سب کو جانا ہے۔ جب تم دوسرے رخ کو دیکھ لو گے تو تمہارے اندر آخرت کی فکر آ جائے گی۔ یہ آخرت کی فکر تمہیں نیکی کے راستے پہ ڈال دے گی، تمہیں خدا اور نبی سے قریب کر دے گی، تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ خدا را اس مہینے کی قدر کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اس کا استقبال اپنے آنسوؤں سے، ذکر و اذکار سے، توبہ استغفار سے کرو، اور جب وہ رات آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور رب کائنات کی بارگاہ میں اس رات کے صدقے دعا کرو کہ مولا ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مومن کامل بنا دے،
اور موت آنے سے پہلے اپنا کعبہ بھی دکھا دے، اپنا مدینہ بھی دکھا دے، اور جب تک اپنا کعبہ اور مدینہ نہ دکھائے جب تک موت نہ عطا فرمائے۔ جب نیکوکار بن جاؤ گے تو رب تمہاری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اسی عبادت کے صدقے تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور جب دعا قبول ہونے لگے گی تو رب کی بارگاہ میں جو عریضہ پیش کرو گے رب وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔